خواتین و حضرات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں زمان، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک طویل عرصے سے پاکستان میں بڑھتی ہوئی شرح طلاق اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مختلف مسائل کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ایک سوال خاص کر مردوں کی طرف سے مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان ایسے مرد جن کے ساتھ جو ہے ان کی بیوی نے کوئی فائنینشیل فراڈ کیا کسی بھی طرح کا، اور بعد میں ابھی وہ چائلڈ کسٹڈی کے میٹرز اور جھوٹے فائنینشیل کلیمز کے چکر میں عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، تو وہ ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی اس سے تو اچھا تھا کہ کسی طوائف کے ساتھ یاری لگا لیتے، اس سے تو اچھا وقت گزر جاتا۔ ہم نے گھر بسانے کی نیت سے اور ایک نیک نیتی سے اور اللہ کے احکامات کی پیروی بجا لاتے ہوئے جو ہے وہ شادی کی، اور اس نے ہمارا جو ہے نہ صرف جو ہے ہمارا وقت برباد کیا بلکہ بہت سارے جو ہے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑے، اور اب ریاست بھی جو ہے وہ ان کی کسی قسم کی فیور نہیں کرتی، اور عدالتیں بھی جو ہے پوری طریقے سے عورت کو فیور دینے کے لیے، اس کے جھوٹ کو بھی کور کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ دیکھیں یہ بات واقعی جو لوگ ڈیمیج ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اس طرح کے فائنینشیل فراڈز ہوتے ہیں، واقعی ان سب مرد حضرات کے یہی جذبات ہوتے ہیں۔ تمام مرد حضرات یہ بات ایک دفعہ ضرور مجھ سے کہتے ہیں جو بھی وکٹم بنے ہیں۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ چکر چلایا جا رہا ہے تو تھوڑی سی آپ بھی عقل کا استعمال کر لیں۔ اگر آپ کو زندگی میں ایک دفعہ نقصان ہوا ہے، آپ دوبارہ جو ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کو اگر اپنا لیتے ہیں تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور آپ کا ڈیمیج بھی کم سے کم ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں، مثال کے طور پر میں جتنے بھی فراڈ میرے پاس آتے ہیں، فراڈ سٹوریز آتی ہیں، جس طرح کے جتنے بھی کیسز آتے ہیں، میں ان سب کو سامنے اگر رکھوں تو میں کچھ احتیاطی تدابیر آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ ان احتیاطی تدابیر کو فالو کرتے ہوئے پاکستان کی کسی بھی عورت کے ساتھ شادی کر لیں، انشاءاللہ میکسیمم چانس یہی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے فائنینشیل فراڈ سے یا تو بچ جائیں گے، اور اگر کوئی فائنینشیل فراڈ میں آپ کو انوالو کرنے کی کوشش کی بھی گئی تو کوئی ڈیمیج آپ کا کوئی اتنا خاص نہیں ہوگا۔ شروع کرتے ہیں جناب آپ کے حق مہر سے۔ جب بھی آپ نکاح آپ پڑھا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں پر حق مہر جو ہے وہ طے ہوگا، حق مہر کی رقم۔ حق مہر آپ موقع پر بھی دے سکتے ہیں، آپ حق مہر جو ہے بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ موقع پر جو بھی حق مہر آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ صاف طور پہ بتائیں، یا جتنا آپ دینا چاہتے ہیں لڑکی کی حیثیت کے مطابق، تو آپ ان کو آفر کر دیں جی کہ میں نے تو اتنا حق مہر دینا ہے، تو اگر آپ کوئی اعتراض ہے تو ابھی سے بتا دیں، شادی سے پہلے اس بات کو طے کر لیں۔ جو بھی حق مہر آپ طے کرتے ہیں، وہ چاہے چھوٹا حق مہر ہے چاہے بڑا حق مہر، جتنے پیسے آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ شادی کے وقت دے دیں، اور یہ سوچ کر دیں کہ یہ حق مہر ہے، یہ واپس نہیں آنا آپ کو، سوائے اس کے کہ عورت خود جا کے خلا لے لے اور اس کو یہ حق مہر واپس کرنا پڑے گا۔ ادروائز آپ یہی سمجھیں کہ یہ واپس نہیں آنے، تو جب آپ یہ سوچ رکھیں گے تو جتنے پیسے آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا ہی حق مہر آپ آگے سے آفر کریں گے، بلا وجہ کے بے تکے سے حق مہر، بڑی بڑی رقمیں حق مہر میں لکھوا دینا جو کہ آپ کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے اس وقت، اور آپ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف جو ہے اپنے اس رشتے کو خراب کرنے والی اور غلط عورت کو غلط شے دینے والی جو ہے یہ کا ایک ٹرینڈ ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ آگے آئیں، دوسری چیز ہے جی سونا، گولڈ۔ اگر آپ شادی پر اپنی بیوی کو دینا چاہ رہے ہیں، گولڈ کبھی بھی آپ نے فزیکل فارم میں نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ وہ گولڈ جولری آپ سونا جتنا مرضی دے دیں، بعد میں کسی بھی قسم کی نام باری آتی ہے، عورتیں نہیں مانتی ہوتی ہیں اس چیز کو، وہ ویسے ہی مکر جاتی ہوتی ہیں۔ جو گولڈ وہ آلریڈی لے جا چکی ہوتی ہیں اپنے گھروں میں، وہ سمپلی کہہ دیتی ہیں کہ یہ گولڈ تو ہم سے چھین لیا تھا انہوں نے اور واپس لے لیا تھا، ہمیں تو دیا ہی نہیں ہے، اور ہم تو وہ 3 جوڑوں میں ہمیں گھر سے نکال دیا گیا۔ یہی جو کیسز عدالتوں میں آتے ہیں خلا کے یا طلاق کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں یہی سٹوری ہوتی ہے۔ تو آپ نے گولڈ کبھی بھی فزیکل فارم میں نہیں دینا، آپ نے گولڈ جتنا بھی طے کیا ہے، جتنے تولے گولڈ کا طے کیا ہے، اس حساب سے جو اماؤنٹ بنتی ہے آپ وہ اماؤنٹ لڑکی جس سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کے بینک اکاؤنٹ میں آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ کل کو اگر وہ عورت خلا لینے کے لیے عدالت میں جاتی ہے اور عدالت اس سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کوئی سونا وغیرہ تو نہیں لیا ہوا ان سے جو ہے نکاح کے وقت، اور کوئی ایسی چیز ہے حق مہر ہے تو یہ واپس کریں، تو عورتیں وہاں پر فزیکل گولڈ ہونے کی صورت میں بڑے آرام سے مکر جاتی ہیں،
اور نکاح کے نامے کے اوپر اگر وہ چیزیں نہ لکھوائی ہوں تو وہ ویسی مرد کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا اور ان کا سونا جو ہے وہ کھایا پیا جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے جو بھی گولڈ دے رہے ہیں وہ گولڈ آپ دینے کی بجائے اس کے ایکویلنٹ جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ لڑکی کے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں۔ لڑکی کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ اس کو کھلوا دیں، اسے کہیں بھی کھول لو بینک اکاؤنٹ، 2-3-4 دن کے اندر بینک اکاؤنٹس اوپن ہو جاتے ہیں پاکستان میں۔ اس کے علاوہ حکمے میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جائیدادیں لکھوا دیتے ہیں کہ کچھ فلانی زمین لکھ دی، فلانا مکان لکھ دیا۔ تو یہ بھی انتہائی اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے میرے بھائی۔ آپ کو کسی قسم کی جائیداد اور زمینیں جو ہے وہ لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لڑکی آپ بیاہ کر لے کر آ رہے ہیں، اس کو آپ نے اپنے گھر میں ہی رکھنا ہے نا، اس کو ساری سہولیات دینی ہے زندگی کی، بس ٹھیک ہے آپ اس کو دیں، اس کے نام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے نام ٹرانسفر کروانے کی بالکل غلطی نہ کریں۔ اور یہ تو پہلی بات ہے کمٹمنٹ ہی نہ کریں۔ آپ جب کمٹمنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو بعد میں اس چیز کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ اور اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آگے چل کے کچھ ایسا جو ہے وہ بیگمات جو ہیں ان کے پاس 100 طرح کے ٹرکس ہوتے ہیں، وہ کسی طریقے سے اپنے شوہر کو قائل کر لیتی ہیں کہ یہ جو مکان ہے نا جس میں ہم رہ رہے ہیں بس میرے نام کر دیں، ٹھیک ساتھ ہی رہنا ہے، میں آپ کا بچوں کا ہم سارے ساتھ ہی ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس طرح کے جو ہے وہ چکر میں آنے کی، تو ٹرانسفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ مریں گے تو وہ اپنے آپ ہی سب کو وراثت چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ حیات ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے پاس رکھیں، اور اس چیز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایک ہی عورت آپ کی بیوی رہے، ہو سکتا ہے آپ 3 شادیاں اور کر لیں، 2 شادیاں اور کر لیں، 1 شادی اور کر لیں، تو وہاں سے بھی تو بچے پیدا ہوں گے نا، ان کی وراثت کیسے ڈیوائیڈ ہوگی پھر؟ تو وہ جب آپ کسی کے نام نہیں کریں گے، چیز آپ کے اپنے نام رہے گی، تو آپ کے مرنے پر اپنے آپ ہی خود بخود سب کو جو ہے اس کی جو ہے وہ رشتے کے مطابق جو ہے اس کو جو ہے وہ حصہ چلا جائے گا۔ تو یہ جائیدادیں نکاح نامے میں لکھنے کی بالکل بے وقوفی نہ کریں، اور بعد میں بھی گھر پلاٹ وغیرہ بھی بیگمات کے نام کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے سامان جہیز۔ سامان جہیز کی بارے میں صاف اور سیدھی پالیسی ہے جی، یہ گفٹ آئٹمز ہوتی ہیں جو لڑکی کے والدین لڑکی کو دیتے ہیں، دینا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مانگ کر شادی کی شرط نہ لگائیں، وہ چیز غلط ہوتی ہے۔ تو جو دینا چاہتا ہے دے، نہیں دینا چاہتا نہ دے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کوئی سامان جہیز نہیں لے رہے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے وہ نیکی اور صلہ رحمی کا جن چڑھا ہوا ہے تو بالکل آپ کریں، اچھی بات ہے، لیکن احتیاط یہ کرنی ہے آپ نے کہ نکاح نامے کے اوپر یہ جملہ لکھوا لینا ہے اور اس کے اوپر لڑکی کے والدین اور جو بھی لڑکی کے والد اور جو گواہان نکاح کے ان کے انگوٹھے دستخط لگوا لینے ہیں، تاکہ کل کو وہ مکر نہ جائیں طلاق ہونے کے بعد کہ جی ہم نے تو جی 40 لاکھ روپے کا جہیز دیا تھا انہیں، تو وہ آئٹمز ہمیں ریکور کر کے دیے جائیں۔ تو آپ نے وہ لکھوا لینا ہے تاکہ کل کو یہ مکر نہ سکے کہ بھئی انہوں نے تو کوئی پھوٹی کوڑی نہیں دی ہے۔ اور اگر وہ کوئی جہیز کی آئٹمز دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی وہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ان کو کہنا ہے کہ وہ اس سامان جہیز کی لسٹ بنے گی، اسٹامپ پیپر کے اوپر وہ بنا کے دیں گے، اور اس کے اندر 4 جو اسپیکس ہیں وہ ہر آئٹم کے بارے میں لکھی ہوں گی، کیا آئٹم دے رہے ہیں، اس کی کوانٹٹی کیا ہے، اس کی اسپیکس کیا ہے، مطلب اگر کوئی الیکٹرانک آئٹم ہے برانڈ نیم ہو، ماڈل نمبر ہو، وغیرہ وغیرہ، اور چوتھی جو ہے وہ اس کی مالیت کیا ہے بمطابق رسید، اور جو انہوں نے خریداری کی ہے جہاں سے بھی کی ہے اس کی رسید ان کے پاس ہونی چاہیے، وہ رسیدیں جو ہے اس کی کاپیز بھی انہوں نے ساتھ لگانی ہیں۔ یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ اگر آپ کر لیں گے تو کل کو کسی قسم کے سامان جہیز کے جو ہے وہ جھوٹے کلیم سے آپ بچ سکیں گے، کیونکہ اس وقت جتنی تیزی کے ساتھ اور فراڈ کیسز آ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جو شخص آپ کو لڑکی دے رہا ہے وہ واقعی اس لڑکی کو بسانے کے لیے دے رہا ہے یا وہ اس لڑکی کا سودا کر رہا ہے اور اس کی آڑ میں اس نے آگے چل کے آپ کے ساتھ کاروبار کرنا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ یہ احتیاط کریں، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اگر لڑکی والے یا کوئی بھی شخص اس چیز کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ذہن میں فطور ہے اور انہوں نے آگے جا کے آپ کو کوئی نہ کوئی کام ڈالنا ہے، کوئی نہ کوئی چونا لگانا ہے۔ ہم لوگ شرمن لحاظاً احتیاط کے چکر میں کہ چلو یار منہ پیار کے چکر میں ہم لوگ یہ چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، یہ چیزیں نہیں کرتے، اور بعد میں جب ہم وکٹم بن جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ کام ہو گیا۔ آگے چلیں جی، آپ کی شادی ہو گئی ہے، اور شادی ہونے کے بعد اب آپ کا جو معاملہ ہے ظاہر ہے آپ کی بیوی ہے، آپ نے اس کو کوئی خرچہ تو دینا ہے نا، تو آپ جو بھی خرچہ دے رہے ہیں، آپ جتنا مرضی خرچہ اس کو دیں، آپ زیادہ خرچہ دے رہے ہیں کم خرچہ دے رہے ہیں، تو دونوں صورتوں میں آپ اس کی ایک مناسب اماؤنٹ جو ہے
وہ بینک ٹرانسفر کے ذریعے اپنی بیوی کے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. بیوی کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں, اسے کہیں اوپن کروا لو, یہ کوئی اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن سارے کے سارے پیسے کیش میں آپ نے کبھی نہیں دینے, کیونکہ یہاں پر جب بھی عورت جو ہے وہ عدالت میں جاتی ہے طلاق کے بعد کلیم کے لیے, تو سب سے پہلا کلیم اس نے یہی ڈالنا ہوتا ہے کہ جی مجھے تو سال سے اس نے کوئی خرچہ ہی نہیں دیا, 6 مہینے سے اس نے مجھے کوئی خرچہ ہی نہیں دیا, میں تو ابا کے گھر سے لے کر آ رہی تھی سارے پیسے اور زندگی گزر رہی تھی. تو اس چیز سے بچنے کے لیے, اور کوئی بری بات نہیں ہے, آپ اس کا ایک مناسب اماؤنٹ جو ہے وہ بینک ٹرانسفر سے کریں. اگر 40,000 روپے مہینے کا اس کو خرچہ دے رہے ہیں, 15,000 روپے بینک کے ذریعے دیں, اس کے بینک اکاؤنٹ میں بھیجیں, تاکہ کل کو لڑکی اور اس کے والدین اس بات سے نہ مکر سکیں کہ آپ جو ہے خرچہ ہی نہیں دیتے تھے, آپ اس کو پیسے پے کرتے ہی نہیں تھے مہینے کے, اور وہ بیچاری جو ہے قسم پرسی میں زندگی گزار رہی تھی, ابا جی سے اس کو خرچہ دے رہے تھے. تو یہ چند احتیاطیں ہیں, اگر آپ یہ کر لیتے ہیں. باقی پیچھے رہ گئی آپ کا بچے کے معاملات. تو بچے کے معاملات جب بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے اپنی بیوی کے میڈیکل چیک اپ کروائے, ڈاکٹر نے جب بتا دیا کہ جی اب یہ پریگننسی آپ کی جو واقع ہو گئی ہے, تو آپ نے جو جتنا بھی میڈیکل ریکارڈ ہے بچے کا ہر سٹیج کے اوپر, اس کی کاپی جو ہے وہ اپنے پاس لازمی رکھنی ہے. تو آپ بیگمات کے ہاتھ میں وہ ہوتا تو یہی ہے کہ وہ چیک اپ کروا کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سب تھما دیتے ہیں. تو جب کل کو کوئی کسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو عورت جناب سارا میڈیکل ریکارڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ چھپا کر لے جاتی ہے, اور مرد کے پاس ایک صفحے کا ریکارڈ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں پر جا کے اپنی اولاد کو ثابت کر سکے. تو فراڈ کرنے والوں کا کیا ہے, جنہوں نے فراڈ کرنا ہے ان کے لیے بچے کو ضائع کرنا کوئی بڑی بات نہیں, اور یہ ہوتا ہے, یہ معمولی بات ہے. پاکستان میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. کچھ عورتیں جو ہے وہ زیادہ اسمارٹ ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں چلو یہ بچہ بھی ختم کرو, اور باقی جو حق مہر اور اس کی چیزوں کی مد میں جو پیسہ آ جائے گا وہ یہی بڑا ہے, پھر آگے کہیں چلتے ہیں. اور کچھ ذرا لانگ ٹرم پلان کر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی بات نہیں, جو بچہ پیدا کریں گے, بچہ پیدا کر کے پھر بچے کے ذریعے بلیک میل کریں گے, اور ان کو تو پتہ ہے کہ ریاست نے ماں کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے, وہ جس طرح بے شک اولاد کو تباہ و برباد کرے پوری طریقے سے. لیکن ریاست کی یہ پالیسی ہے کہ عورت مظلوم ہے, ہر عورت مظلوم ہے, چاہے وہ فراڈ ہے, چاہے وہ اپنا الزامات کو سچ ثابت نہیں کر پاتی ہے, وہ مظلوم, اور اس کو پیسے لے کر دینے ہیں, اور اس کو ہر طرح کا اختیار دینا ہے بچے کے اوپر بھی, وہ تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مردوں کو بلیک میل کر سکے. اور ہماری ریاست کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ جو مرد ہے اس معاشرے کا, جو شریف مرد ہے, جو چکر باز مرد ہیں وہ تو بڑے ٹھیک رہتے ہیں اس طرح کے معاملات میں, وہ لتر بھی مارتے ہیں اور جو ہے وہ اور بھی طرح کا نقصان کرتے ہیں. عدالتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی ہیں, ان کے پاس بہت سارے وے آؤٹس ہوتے ہیں, نکل جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی نظام تو کچھ ایسا ہی ہے کہ غلط آدمی جوتے بھی مارتا ہے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور بھی کر لیتا ہے. جو شریف آدمی ہے جو عدالت میں پہنچ جاتا ہے اپنی ذمہ داری لینے کے لیے, اور عدالت اسی کو رگڑتی ہے. تو یہ ساری احتیاطیں ہیں, اگر آپ یہ احتیاط کر لیتے ہیں تو آپ کی شادی چلے نہ چلے اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ تو ایک آپ کی قسمت کی بات ہے. لیکن کم از کم یہ ہے کہ کل کو کوئی عورت آپ کو بے وقوف نہیں بنا سکتی, عدالتوں میں جا کے جو ہے وہ جھوٹے کلیم نہیں کر سکتی آپ کے خلاف, اور آپ بڑے آرام سے آزاد ہوں گے. اور اگر آپ کا نبھا نہیں بھی ہوتا, معاملہ نہیں چلتا, طلاق کی اور خلاق کی نوبت آ بھی جاتی ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ کا معاملہ ختم ہو گیا, اس کے بعد سے پھر آپ آزاد ہیں, پھر آپ ایک دوسری شادی کریں اور نظام اپنا چلائیں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ نے ایک غلطی سے نہیں سیکھا ہے اور آپ اپنی احتیاطیں نہیں کرتے ہیں تو بار بار آپ کو یہ ڈیمیج ہوگا. کیونکہ اگر آپ اس کو حالات کے اوپر چھوڑیں گے, قسمت کے اوپر چھوڑیں گے, تو بھائی ماحول تو سازگار ہے. پاکستان کے اندر جس بندے کو 4 پیسے کہیں سے آتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ اس کو ضرور کیش کرواتا ہے اس اپرچونٹی کو. اور عورتیں بھی کوئی آسمان سے تو اسپیشل اتری نہیں ہیں, وہ بھی مردوں کی طرح ان کے بھی ذہن میں فراڈ چلتے ہیں, انہیں بھی سارے چکر کھیلنا آتے ہیں. تو جس طرح مرد کرپٹ ہوں معاشرے کے, عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا کہ کوئی اسپیسیفک جنس جو ہے وہ فراڈ نہیں کرے گی آپ کے ساتھ. تو سب کرتے ہیں فراڈ, سب کو جو ہے مفت کا مال آنا اچھا لگتا ہے, اور ہر غلط فرد کو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, عیاشی اچھی لگتی ہے دوسروں کے پیسے پہ. تو اگر آپ ان چھوٹی موٹی احتیاطیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے فائنینشیل ڈیمیج جو ہے وہ آپ کی لائف میں نہیں ہوگا. اور جب آپ کو اپنے آپ کو فائنینشیل ڈیمیج سے سیکیور کریں گے, اس سے بچائیں گے, تو باقی چیزیں بھی آپ کے آسان رہنے کی اور صحیح رہنے کے زیادہ تر چانسز ہیں.